سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا. اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پڑھنا نصیب فرمائے، حوض کوثر پر حاضر ہونا عطا فرمائے اور رسول پاک کے دستے مبارک سے جام کوثر نصیب فرمائے. اللہم آمین. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر درود جن کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں. جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، درخت بھی جن کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں. ان پر درود جن کو کسے بے کسا کہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں جنہیں کہیں کہ وہ بے طاقتوں کی طاقت ہیں. ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے، جن و بشر سلام کو حاضر ہیں. السلام یہ بارگاہ مالک جن و بشر کی ہے. اللہ ہم کو کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. معجزہ معراج میرے نبی کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر کیا آنن فانن. وہاں سے آپ نے ساتوں آسمان کی سیر فرمائی، انبیاء کو ملاقات کا شرف عطا فرمایا، سدرۃ المنتہا پہنچے. وہاں سے لامکاں رب تبارک و تعالی کا دیدار کیا، ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. معراج میں میرے نبی کی شان و شوکت کا ظہور ہے. اس کے ساتھ ساتھ حیات انبیاء بھی ظاہر ہوتی ہے، شان انبیاء بھی ظاہر ہوتی ہے. سبحان اللہ. مسجد اقصیٰ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. یہ نماز کون سی تھی؟ یہ نفل نماز تھی یا پھر تحیت المسجد تھی. سارے انبیاء اس کے اندر میرے نبی کے مقتدی تھے. اور اس میں راز کیا تھا؟ یہ نماز کیوں ادا کی گئی؟ سنیے اعلیٰ حضرت سے. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر عیاں ہو معنی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. نئے نیرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، ظاہر بھی.
اللہ کریم نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور پیدا فرمایا، تو یوں میرے نبی اول ہیں اور آخر یوں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کے آخر میں تشریف لائے۔ اور یاد رکھیں تشریف لائے سب سے آخر میں، مگر فضیلت میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے اولیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء کرام کو زیارتیں کروائیں، ملاقات کا شرف انہیں عطا فرمایا، اور مختلف حالتوں میں انبیاء کو دیکھا۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مزار کے پاس سے ہوا، جو ریت کے سرخ ٹیلے کے پاس واقع ہے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2375۔ تو انبیاء کرام زندہ ہوتے ہیں، اپنی قبروں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، تو بعد وفات جو ظاہری حیات سے انبیاء قبروں میں متصف ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انبیاء اور شہداء کی زندگی قبر میں بھی دنیاوی زندگی جیسی ہے، اور اس پر دلیل آپ نے یہی دی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قبر میں نماز پڑھنا زندہ جسم کا تقاضا کرتا ہے۔ ایسے ہی معراج کی رات انبیاء کی ذکر کردہ صفات تمام کی تمام اجسام کی صفات ہے۔ اور یاد رکھیں انبیاء کرام دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حیات ہیں، اور ان کی حیات، ان کی زندگی شہداء سے افضل ہے۔ اور شہداء کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں رب کائنات فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں رب کائنات فرماتا ہے اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ شہید زندہ ہیں، انہیں مردہ کہنا نہیں، انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں ہے، زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ اور علماء نے فرمایا شہید زندہ ہیں تو انبیاء شہیدوں سے 1000 درجے افضل ہیں، وہ زندہ کیوں نہیں ہوں گے؟ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم محدث، عظیم مفسر، اور اتنے بڑے ولی اللہ ہیں کہ سبحان اللہ 75 دفعہ آپ نے بیداری میں رسول پاک کی زیارت کی ہے، اتنی عظیم شان والے۔ آپ اس آیت وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ کے تحت لکھتے ہیں انبیاء کرام بدرجہ اولا زندہ ہیں کہ وہ مرتبے میں ان شہیدوں سے بڑھ کر ہیں، بلکہ کوئی نبی ایسا نہیں جس کے وصف نبوت کے ساتھ شہادت جمع نہ ہوئی ہو، پس انبیاء بھی اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ عام لوگ قبر میں جاتے ہیں تو وہ زمین جو ہے ان کے جسموں کو کھا جاتی، مگر اللہ کے نیک بندوں، اولیاء، صحابہ اور انبیاء کا معاملہ جدا ہے۔ بالخصوص انبیاء کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند ابی یعلا حدیث نمبر 3425، انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ فرمایا بے شک اللہ پاک نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے۔ اللہ پاک کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ یہ حدیث کی کتاب، یہ حدیث نمبر 1637۔ تو زندہ ہے واللہ
تو زندہ ہے واللہ، 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 میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کا ہے، پہلے مصرے میں اعلیٰ حضرت نے 2 اللہ کی قسمیں کھائیں اور کہا آقا آپ زندہ ہیں، آپ زندہ ہیں۔ میری جو دنیاوی آنکھ ہے اس سے آپ چھپ گئے ہیں۔ تو حیات انبیاء کے بارے میں اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک قبر میں، مزار پاک میں حیات حقیقی کے ساتھ موجود ہیں، جسمانی دنیاوی برزخی زندگی کے ساتھ موجود ہیں۔ سارے انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حیات حقیقی کے ساتھ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، کلام کرتے ہیں، سلام کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں، فیوز و برکات چاہنے والوں کو فیض پہنچاتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں جس طرح چاہیں تصرف فرماتے ہیں۔ ان کی حیات جسم مثالی کے ساتھ عالم بالا میں نہیں، بلکہ جسم عنصری حقیقی کے ساتھ زمین پر اپنے مزار پر انوار میں ہے۔ تو اس تعلق سے اپنے عقیدے کو درست کرنا چاہیے، اور جس کا درست نہیں ہے، جس کا درست ہے اس کا اور مضبوط ہو جائے گا۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے اس کو اپنے اشعار میں بہت اچھے انداز سے سمجھایا۔ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آنے کا مطلب کہ آئے گی، ایک مطلب ہے لمحہ بھر کے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، لمحہ بھر کے لیے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ انبیاء کرام کو بھی موت آنی ہے مگر ایسی کہ صرف لمحہ بھر کے لیے، لمحہ بھر کے لیے موت نے حاضری دی، پھر انہیں دوبارہ پہلی جیسی حصی دنیاوی جسمانی حیات عطا فرما دی جاتی ہے۔ شب معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء سے ملاقات فرمائی، اور موسیٰ علیہ السلام سے تو اسپیشلی ملاقات کا تذکرہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوتا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو۔ ارشاد فرمایا بے شک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو، یا یہ معنی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی اس میں شک نہ کرو۔ اور حدیثوں میں بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3239، فرمایا معراج کی رات میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، وہ گندمی رنگ، دراز قد، گھنگریالے بالوں والے ہیں، گویا کہ وہ قبیلہ شنوءہ کے ایک فرد ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، یہ روایت صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 167 مجھ پر انبیاء کرام پیش کیے گئے تو موسیٰ علیہ السلام مردوں میں درمیانہ قد ہیں، گویا کہ وہ شنوءہ کے مردوں میں سے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں سے بیت المقدس میں اور آسمانوں میں ملاقات فرمائی۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ تو معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور دیگر انبیاء سے بھی ملاقات کی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح النووی علی مسلم ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں، اگر کہا جائے کہ انبیاء تو وصال فرما چکے اور دار آخرت برزخ میں ہیں، وہ دار عمل نہیں بلکہ دار العمل تو دنیا ہے، پھر وہ حج کیسے کر سکتے ہیں، تلبیہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟
یہ پچھلی حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا تو اس کی وضاحت آپ فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں انبیاء کرام شہداء کی طرح ہیں، شہداء سے بھی افضل ہیں. شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں. جب انبیاء کرام علیہم السلام زندہ ہیں تو ان کا حج کرنا، نمازیں پڑھنا بعید نہیں. حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہیں، اذان و اقامت کے ساتھ نماز ادا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ سارے نبیوں کا بھی ہے. شب معراج میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مزار موسیٰ کے پاس سے گزرے تو کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ایسی نظر عطا فرمائی کہ آپ دنیا میں ہیں مگر موسیٰ علیہ السلام عالم برزخ میں ہیں اور انہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ تو اپنے مزار میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ملاحظہ فرما رہے ہیں. کیا شان ہے میرے نبی کی. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے اس کو بڑے پیارے انداز سے بیان کیا. شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سمتیں کتنی ہیں؟ 6. دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. اور ہم ایک وقت میں ایک طرف دیکھتے ہیں، 5 طرف نہیں دیکھتے، 6 طرف نہیں دیکھتے، ایک طرف ہی دیکھتے ہیں. اور نگاہ مصطفیٰ کا کمال کیا ہے؟ رسول پاک ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں 6 کی 6 سمتوں میں دیکھتے ہیں. اچھا دن میں دیکھتے ہیں، رات میں دیکھتے ہیں، دن میں بھی دیکھتے ہیں، رات میں بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شش جہت سمت مقابل، شب و روز ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی کی. سبحان اللہ. اللہ کریم نے محبوب کو ایسی بینائی عطا فرمائی. سفر معراج میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس جب تشریف لائے تو آپ کی بلند شان کے اظہار استقبال کے لیے سارے نبی پہلے سے جمع ہیں. جیسے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو سارے نبیوں نے خوش آمدید کہا، اور جبریل امی علیہ السلام نے دست مبارک پکڑ کر آگے بڑھایا، اور میرے نبیوں نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. جب اقصیٰ میں سواری پہنچی تو جبریل امی علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے بڑھایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے نبیوں کی امامت فرمائی. اچھا جب آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات فرماتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں. حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں. اچھا تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے ہیں، جن کو اللہ پاک نے بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی عطا فرمایا، اور حسن ایسا عطا فرمایا کہ یہ آپ کا معجزہ تھا. چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. سب نے استقبال کیا اور سب نے مرحبا کہا. سبحان اللہ. اچھا اب غور کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج براق پر ہیں، بہت تیز رفتار ہے، ٹھیک ہے، مزار موسیٰ کے قریب سے گزرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ بیت المقدس میں پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام وہاں موجود ہیں پہلے سے. براق سے زیادہ تیز رفتار تو موسیٰ علیہ السلام. اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پر پہنچتے تو موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی استقبال کرتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. جب براق کی یہ رفتار ہے تو رسول پاک کی رفتار کیا ہوگی. سبحان اللہ. اور کیا اعلیٰ حضرت کے اشعار یاد آ رہے ہیں.
خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ۔ تو شب معراج نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی حیات دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایک آن کے لیے موت کا وعدہ ہوا، پورا ہوا، اور اس کے بعد پھر ان کی وہی حیات ہے، وہی زندگی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا، معراج رب سے ملاقات، ہم کلامی کا شرف، اللہ پاک نے تحفہ عنایت فرمایا 50 نمازوں کا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب چھٹے آسمان پر آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں حضور کیا عطا ہوا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی سفارش پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، نمازوں کی تخفیف کرواتے ہیں، یہاں تک کہ 50 کی 5 رہ گئی، اور اللہ پاک نے فرمایا محبوب یہ 5 نمازیں ہیں، آپ کی امت پڑھے گی تو 50 کا ثواب عطا ہوگا، ہر نماز کا 10 گنا۔ تو آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد کی، ہزاروں سال ہو گئے ہماری مدد کی۔ اچھا، اپنی دنیا سے پردہ فرمانے کے ہزاروں سال کے بعد تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج انبیاء سے مختلف مقامات پر ملاقات کی۔ تو انبیاء حیات ہیں، اور ان کی زندگی شہداء سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ کریم معراج کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، انبیاء کا ادب نصیب فرمائے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا باعمل امتی بنائے۔ اللہم آمین۔ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ۔